بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں برابر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور سیرت کو پڑھنا اور اس کا سننا، اس پر عمل کرنا، یہ تمام باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ایک تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین تمہارا رہنما ہے۔ اگر کسی کی نقل کرنا ہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرو، یہ قرآن خود کہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سیرت ہم تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ایسے میں ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جن کے آنے سے اس دنیا کو، اس انسانیت کو جو ہے ہدایت ملی ہو، جن کے آنے سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا ہو، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلم مٹا ہو، جن کے آنے سے کمزوروں پر ظلم کا پہاڑ جو توڑا جا رہا تھا وہ عدل و مساوات کا، جن کے آنے سے ایک سامان ملا ہو، جن کے آنے سے لوگوں کو ایک اللہ کی عبدیت ملی ہو، جن کے آنے سے ایک اللہ کی بندگی ملی ہو، جن کے آنے سے جو پیشانی بتوں کے آگے جھکتی تھی وہ پیشانی بارگاہ سجدہ ریز میں ہونے لگی، ایک خدا کے آگے جھکنے لگی۔ تو کیوں نہ ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس نبی کی سیرت کو سمجھیں، کیوں نہ ہم اس نبی کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنائیں اور بعد آنے والی اپنی آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنائیں۔ جب ہمیں قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، تمام کی تمام جگہوں پر ہمیں اس کا حکم مل رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے پیارے حبیب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھیں؟ مختصر انداز میں اور بہت عام سہل انداز میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی صرف چند سیکنڈ یا 2-3 منٹ 5 منٹ جو بھی لگ سکتے ہوں، اس میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرا جائے گا کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اطوار کیا تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کے بچپن کے خاندان والے کیسے تھے، آپ کے جو ہے صحابہ کرام کیسے تھے، صحابہ کرام کس قدر آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کس قدر جو ہے لوگوں کے ساتھ عدل و مساوات کرتے تھے، آپ کس قدر لوگوں کو جو ہے صداقت کا پیغام دیتے تھے، کس قدر لوگ جو ہے آپ کو صادق سمجھتے تھے، کس قدر لوگ آپ کو امین سمجھتے تھے، کس قدر لوگ آپ کو وعدہ پورا کرنے والے سمجھتے تھے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرنے والے تھے، آپ وعدے کو پورا کرتے تھے، سچ بات بولتے تھے، جھوٹ باتوں سے پرہیز کرتے تھے، آپ حیا والے تھے، آپ بے حیا نہیں تھے، آپ شرم، آپ جو ہے آپ کے اگر کپڑے بھی جسم سے کھل جاتے تو آپ غش کھا کر کے گر جاتے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ کس قدر جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حال و احوال ہیں، اطوار ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں، بہت سہل انداز میں، بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ بس ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنتے جائیں، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ہمارے حضور کی جو سیرت ہے وہ سیرت سننے سے، پڑھنے سے ہمارے اندر ایک ویسا ہی بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم کریں، کیونکہ جن کے آنے سے اس دنیا کو، اس انسانیت کو جو ہے سدھار ملا ہو، اس انسانیت کو جو ہے ایک راہ ہدایت کا راستہ ملا ہو، جن کے آنے کے مقصد ہی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہو، اس چاند کو بنایا گیا ہو، ستاروں کو بنایا گیا ہو، سورج کو بنایا گیا ہو، یہ زمین و زماں کو بنایا گیا ہو، یہ مکین و مکاں کو بنایا گیا ہو، یہ انسانوں کو بنایا گیا ہو، اس ہستی کی ہی مقصد کے لیے تمام خالق کائنات کا، تمام جو ہے کائنات کا وجود لایا گیا ہو، تو ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ سمجھیں، ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ پڑھیں، ایسی ہستی کی سیرت کو ہم کیوں نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی تذکرے کرتے ہیں، چاہے آپ حسن جمال کے تذکرے ہوں، چاہے آپ کے جو ہے
آپ کے جو ہے عدل و مساوات کے تذکرے ہوں، آپ کے ایک ایک تذکرے ہوں، ان تذکروں پر تو ہمیں ثواب ملتا ہے، تو ہم کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ ہمیں تو اپنے آقا کی محبت میں اس طرح جو ہے گرفتار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے آقا کی ایک ایک لمحے کی چیزیں ہم سے نہ چھوٹ جائیں۔ آپ نے جو جو عمل بتائے وہ ہمیں اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی بے چین ہو جائے، اس طرح سے ہمیں محبت میں گرفتار ہونا ہے، اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس پر سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کا چاہے کوئی سا بھی تذکرہ کریں گے تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، تو جب ہمیں ثواب ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کی باعث کی وجہ سے مل رہا ہو، تو ہم کیوں نہ ہم 1-2 سیکنڈ نکال کر کے 5-6 منٹ نکال کر کے ہم اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ سمجھیں، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھیں، جن کے آنے سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہو، جن کے آنے سے پوری دنیا منور ہو گئی ہو، جن کے آنے سے تمام انسانوں کو ہدایت مل گئی ہو، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلم مٹ گیا ہو، جن کے آنے سے قیصر و کسریٰ کا ظلم مٹ گیا ہو، جن کے آنے سے تمام کی تمام بت پرستی ختم ہو گئی ہو، جن کے آنے سے ایک اللہ کے آگے لوگ جھکنے والے بن گئے ہوں، جن کے آنے سے کمزوروں کا ان کا حق ملنے لگا ہو، تو ایسی ہستی کے بارے میں جس نے اتنی قلیل مدت میں 23 سال کی قلیل مدت میں، اور وہ 23 سال 63 سال کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ اس کی مثالیں اور کوئی نہیں دے سکتا، دنیا ان کی مثالیں اور دنیا والے ان کی کوئی نظیریں نہیں پیش کر سکتے، تو ایسی ہستی کے بارے میں ہم کیوں نہ پڑھیں جن کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کو حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جن کو اللہ بیان کر رہا ہے، لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں۔